فرینڈس، آج ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ ہے حصہ نثر، اور حصہ نثر میں سب سے پہلا لیسن جو ہے وہ ہے مرزا محمد سعید۔ تو مرزا محمد سعید کے جو مصنف ہیں وہ ہے شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے، یعنی بیٹے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، یعنی بہت ہی سخت بیمار ہو گئے۔ چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی طبی تعلیم یعنی میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو جاری رکھنے کا، کنٹینیو رکھنے کا جو ارادہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ بعد ازاں یعنی بعد میں دلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تصنیف و تالیف کیا ہے؟ لکھنا اور مضمون بنانا، یعنی لکھنا اور پھر اس کو مرتب کرنا کتابوں کی شکل میں۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کہتے ہیں جہاں پر مصنف حضرات جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر لکھتے ہیں۔ لکھاریوں کی انجمن تحریک کو کہا جاتا ہے کہ تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ کامل عبور یعنی مکمل طور پر جو ہے ان کو عبور حاصل تھا، ماہر تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی، یعنی بالکل سمجھ میں آنے والی۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ خاکہ نگاری کسے کہا جاتا ہے؟ خاکہ نگاری جو ہے وہ مختصر حالات زندگی جو ہے اس کو بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ گنجینہ گوہر، یہ ان کی آگے تصانیف جو ہیں خاکے جو ہیں ان کا نام ہے۔ گنجینہ گوہر کیا ہے؟ قیمتی پتھر۔ گوہر کہا جاتا ہے پتھر، قیمتی پتھر کو، اور گنجینہ خزانہ، قیمتی پتھر کا خزانہ ہے، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے۔ اور بزم خوش نفساں، بزم کہتے ہیں محفل کو، خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا، دیار کہا جاتا ہے گھر کو، دلی کی ببتا یعنی مصیبت، دھان چھلکے دار چاول کے کہا جاتا ہے، دھان کے کھیت شامل ہیں۔ یہ آپ کا ہے انٹرو، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے پہلے یاد کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 اور 28 یہ دو جو ہیں یہ آپ نے لرن کرنے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں تفہیم عبارت کی طرف۔ تو تفہیم عبارت ہم نے پیرا نمبر 4 جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برصغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا میں اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بڑے بڑے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم معرکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے حکمت عملی سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام و عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ یہ پیرا آپ نے 2-3 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر اسی پیرے میں سے آپ نے جو ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیں۔ اب اوپر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اسی میں سے جو ہے وہ آپ نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو ہم کس طرح لکھیں گے؟ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اسلام کے نامور حکمران تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا
جنگ کا آغاز کیا۔ یہ سارا جو ہے یہ سٹارٹ سے ہی آئے گا۔ نواب سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا جس نے 1757 میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے پلاسی کے مقام پر لڑی گئی جنگ میں انگریزوں سے شکست کھائی۔ سراج الدولہ کی شکست سے انگریزوں کے نو آبادیاتی اقتدار میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی خان المعروف ٹیپو سلطان میسور کی طاقت اور اسلامی ریاست کے حکمران تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ میسور کی چوتھی لڑائی میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد مرہٹوں اور سلطان ٹیپو کے غدار میر صادق سے ساز باز کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا۔ سلطان ٹیپو نے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہ شیر کی طرح جینا جو ہے وہ ایک دن ہی جی لے انسان تو وہ بہت ہی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ گیدڑوں کی طرح جو ہے وہ 100 سال کی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اگرچہ شہید ہو گئے لیکن ان کے خون سے جو شمع روشن ہوئی وہ نہ بجھ سکی، اور اس کی روشنی میں 1947 میں مسلمانوں نے آزادی کی صورت میں پاکستان حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ہے 1857 میں آزادی کے لمبرداروں کا نقصان کیا ہوا تھا، چند سطروں میں لکھنا ہے۔ تو اس میں نقصان جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزادی کے لمبرداروں کا بے شمار جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ایک آگ اور خون کا دریا پھیلا جس نے ان کے تاریخ و ثقافت کے مصالح محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ وہ ہر اعتبار سے تباہ و برباد ہوئے۔ توپ و تفنگ کے استعمال نے مظلوم عوام کو تباہ و برباد کر کے ان کے ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کون سا خواب دیکھا تھا، کیا خواب ہے ان کا؟ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے مراد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک یا ریاست کا قیام ہے جس میں وہ آزادانہ رہ سکیں اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ سرد جنگ کسے کہا جاتا ہے؟ سرد جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ یہ ذہنوں کو بدلنے کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ سیاسی اداروں، چالوں یا طریقوں سے ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا کر کے لڑی جاتی ہے۔ اسے عرف عام میں پراپیگنڈا کی مہم بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سرد جنگ کی حکمت عملی اپنائی اور بالآخر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جیسا کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سرد جنگ لڑی جا رہی ہے، یعنی مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کے یا جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان کے بچوں کے جو ہماری نوجوان نسل ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ان کے ذہنوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ اسے جو ہے وہ سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو یا کسی نسل کو ختم کرنا ہو تو اس کی جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں کے اوپر حملہ کرو، ان کے ذہنوں کو بدل دو تو وہ نسل خود ہی جو ہے وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ آگے ہے تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کسی معاشرے کے لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز، اصول، رسم و رواج اور وہ نظام جس کے تحت وہ مختلف گروہوں کی صورت میں اکٹھے مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں، تہذیب و ثقافت کہلاتے ہیں۔ یہ آج آپ کا لیسن ہے۔ یہ تفہیم عبارت کے جو آنسر کویسچنز ہیں وہ لکھ کے آپ نے مجھے ورک بھی سینڈ کرنا ہے، اور معنی جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے لرن کرنے ہیں۔